You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان موضوع پر مسح کے حوالے سے ہے۔ انتہائی اہم ترین یہ سوال کیا گیا تھا اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جو حکم قرآن پاک میں وضو کے طریقے کا بیان ہوا ہے اس میں تو وضو میں مکمل طریقے سے پاؤں کا دھونا شامل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے تواتر سے ثابت ہے کہ جو خفین کا لفظ استعمال ہوا ہے، خفین کہتے ہیں چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اس پر تواتر سے ثابت ہے اور چاروں ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ خفین پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے مسح کو۔ آج کل جو مروجہ اون کی نیلون کی جو جراب چلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی اکثر لوگ مسح کا پوچھتے ہیں، تو جو مروجہ جراب ہے اس پر کسی صورت بھی مسح جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان میں 3 قسم کی شرائط پائی جائیں اس صورت میں ان جرابوں پر جو مروجہ ہیں ان پر بھی مسح جائز ہو سکتا ہے۔ وہ شرائط ذرا سنیے۔ ایسی جراب جس پر پانی ڈالا جائے تو پانی آپ کے پاؤں تک نہ پہنچے۔ اگر پانی آپ کے پاؤں تک پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے ایسے موزے پر، ایسی جراب پر مسح درست نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنی مضبوط ہو کہ اگر آپ جوتے اتار کر 3 میل تک پیدل چلیں تو وہ قائم رہے اور وہ پھٹے نہ کسی جگہ سے بھی۔ اور جو مروجہ جراب ہے آپ جوتے اتار کر 1 میل بھی آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پھٹنے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ وہ بغیر باندھے آپ کے پاؤں کے ساتھ اٹک جائے۔ کسی ایک شرط کا پایا جانا لیکن باقیوں کا مفقود ہو جانا۔ جب وہ شرطیں مفقود ہو جائیں، شرائط مفقود ہو جائیں تو ایسی جراب جو مروجہ ہے اس پر مسح کسی صورت درست نہیں ہے۔ لیکن اب چمڑے کا جو موزہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسح وہ درست ہے۔ اس کو جوتے کے بغیر پہنیں تو آپ 3 میل تک بھی چل سکتے ہیں، یہ پھٹتا نہیں ہے، اور یہ بغیر باندھے یہ اٹک بھی جاتا ہے پنڈلی کے ساتھ، اور اس کے بعد اس پر پانی ڈالیں تو آپ کا پانی جو ہے وہ پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات کہ اس کی مدت کتنی ہے۔ مدت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقیم شخص ہوتا ہے اور ایک مسافر ہوتا ہے۔ مقیم شخص جو ہے یعنی جو یہاں پر مقامی شخص ہے وہ اس کی مدت موزوں کی کتنی ہے؟ وہ وضو کرے گا، مثال کے طور پر 8 بجے اس نے رات کو وضو کیا اور اس نے موزے پہن لیے۔ موزے پہننے کے بعد اس کا وضو 9 بجے 10 بجے کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب وہ اپنے موزے پر مسح کرے گا۔ اس وقت 10 بجے اس کے موزے کی جو مدت ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ دوسرے دن 10 بجے تک اس دوران 10 دفعہ 5 دفعہ 20 دفعہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ موزے کے اوپر مسح کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو مسافر ہے اسی طرح اس کا حکم ہے، لیکن اس کے 72 گھنٹے مقیم کے 24 گھنٹے بتائے گئے ہیں۔ اس دوران اگر یعنی جو 24 گھنٹے اس دوران اگر آپ کو گرمی لگی ہے تو آپ نے ایک موزہ اتار دیا تو ایسی صورت میں اس کی مدت بالکل ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، پاؤں دھونے کے بعد دوبارہ موزہ پہننا پڑے گا۔ اس کے بعد جب پہلی دفعہ وضو ٹوٹے گا اس سے لے کر اگلے دن اس وقت تک یہ مقیم کی مدت ہے۔ اب میرے پاس یہ ایک چمڑے کا موزہ موجود ہے اور یہ بائیں سائڈ کا ہے، لیکن دائیں سائڈ کا بھی میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں۔ یہ چمڑے کا ہے اور اس کے اندر اگر جو شرائط میں نے بتائی ہیں، آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، جتنا بھی پانی ڈالیں تو وہ پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بغیر باندھے یہ آپ کی پنڈلی پر قائم بالکل رہ سکتا ہے، اور اگر اس سے آپ 3 میل سفر کریں تو یہ کسی صورت پھٹے گا نہیں چونکہ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خفین کا جو حدیث میں لفظ آیا ہے، تو خفین تو چمڑے کو کہا جاتا ہے، جراب تو تھی نہیں جو اس پر مسا ہوتا، لیکن اس میں اگر وہ شرائط پائی جائے، ایسی موٹی جرابیں ہیں جن میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں، تو اس صورت میں درست ہے۔ اب مسا کرنا کیسے ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ نے وضو کیا، پاؤں دھو لیے، یہ موزہ آپ نے چڑھا لیا، چڑھانے کے بعد آپ کا وضو پہلی دفعہ 10 بجے ٹوٹا یا کوئی بھی ٹائم آپ کا ٹوٹا، اس سے لے کر اگلے 24 گھنٹے جو ہیں اس وقت تک آپ کا یہ قائم رہے گا وضو۔ تو آپ نے جب مسا کریں گے تو آپ نے اپنے پہلے دائیں ہاتھ کو تر کرنا ہے، تر کرنے کے بعد یہ 3 انگلیاں آپ نے ایسے کر کے اپنی پنڈلی کی طرف لانی ہے۔ ہاتھوں کی جو تری ہے اس کی باقاعدہ لائنیں بنے، پورے موزے پر ملنا ایسے کر کے یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہاں پر 3 انگلیوں سے ایسے اوپر کی طرف لے کے آنا۔ یہ دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے کریں گے، بائیں ہاتھ سے نہیں کریں گے، دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے کریں گے۔ بایاں پاؤں جو ہوگا اسی طرح ہاتھ کو گیلا کر کے تینوں انگلیوں کو اس طرح پنڈلی کی طرف آپ نے کرنا ہے، تو لائنیں باقاعدہ بنتی نظر آئیں گی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح پورے کو اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ تو یہ موزے پر جو مسے کا طریقہ تھا، میں نے چاہا کہ یہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں۔ یہ شرعی اور اہم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔